اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ سورہ مزمل کا مطالعہ مکمل ہوا تھا، اب سورۃ المدثر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ انداز وہی یا ایہا المزمل، اب یا ایہا المدثر۔ اس کی بھی ابتدائی چند آیات یہ ایک رائے کے مطابق چوتھی وحی ہے جو نبی علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور اس وحی میں ابتدائی آیات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مشن کا بھی ذکر ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ ہے رب کی زمین پر اس کی بڑائی کا اعلان ہی نہ ہو، نفاذ بھی ہو۔ اسی طرح مجرمین کے حوالے سے سخت باتیں بھی بیان ہوئی ہیں، اور آخرت کے نتائج کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ تو مستقل فکر آخرت کا موضوع ان آخری صورتوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیے۔ بڑی پیاری بات لکھی فی ظلال القرآن سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مصر میں شہید کیا گیا تھا، اخوان کے وہ بڑے لیڈر تھے ماشاءاللہ، اور فیملی ان کی شہید کی گئی تھی۔ تو انہوں نے بڑا پیارا لکھا کہ پھر حضور کھڑے ہوئے اور کھڑے ہی رہے اور کھڑے ہی نظر آئے، اور 23 برس تک کھڑے ہی رہے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، حضور کے مشن کی طرف اشارہ۔ قم، کھڑے ہو جائیے۔ ایک قم ہے رات میں تہجد، ایک قم ہے دن میں اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کی سربلندی کی محنت۔ فانذر، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجئے۔ فکبر یہ تکبیر سے ہے، تشہیر، پھیلانا، تسہیل، آسان کرنا، تکبیر بڑا کرنا۔ اللہ کی بڑائی صرف بیان نہ ہو، اللہ کی بڑائی کا نفاذ بھی ہو۔ یہ حضور کا ابتدائی دور میں مشن بیان کر دیا گیا۔ بنیادی دعوت ہے، تبلیغ ہے، تبشیر ہے، انذار ہے۔ تکمیلی کام اللہ کی بڑائی کا بول بالا ہو، اس کا دین زمین پر نافذ ہو۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہم پڑھ کر آئے، اور ابھی ہم سے مطالبہ ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کی محنت کرو۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ہم پڑھ آئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو حسب سابق پاک رکھیں۔ یہ بڑا پیارا محتاط ترجمہ ہے، حضور تو ہمیشہ پاک رہے، حسب سابق پاک رکھیں۔ یہ صرف کپڑوں کی پاکیزگی نہیں، ہر طرح کی پاکیزگی اس میں مراد ہے، باطن کی بھی اور ظاہر کی بھی۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ایک ترجمہ، اور بتوں سے الگ رہیے جس طرح کہ اب تک آپ الگ رہے ہیں۔ رجز یہ بتوں کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور رجز یہ گندگی کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ تو ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہیے، عقیدے کی ناپاکی، کردار کی ناپاکی۔ خطاب حضور سے، تعلیم امت کو ہے ہر طرح کی ناپاکی سے دور رہا جائے۔ عقیدے بھی پاک ہونے چاہیے، اعمال بھی پاک ہونے چاہیے، کردار بھی پاک ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ بدلہ لینے کے لیے احسان نہ کیجیے۔ کیا مطلب؟ لوگوں پر خرچ کیجیے بغیر کسی توقع کے، فیاضی کے ساتھ ان پر خرچ کرتے چلے جائیے، کوئی احسان رکھنے کا معاملہ یا کچھ ملنے کی توقع کا معاملہ نہ ہو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ مکی دور صبر کے مستقل تلقین۔ یہ ابتدائی چند آیات یہ ایک رائے کے مطابق چوتھی وحی نزول کی ترتیب میں حضور کو عطا ہوئی، اور حضور کے مشن کا بیان اور امت کے لیے بھی تعلیم سامنے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب قیامت کا ذکر۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بہت دشوار دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اب پھر ولید بن مغیرہ کے حوالے سے کلام ہے۔ سردار تھا، کچھ اس کو بات سمجھ میں آئی۔ بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی ہے۔ مالدار تھا، تجارت بھی کرتا تھا، صدیق اکبر کے پاس بھی جاتا تھا، وہ بھی تاجر تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ باتیں سنی، قرآن سنا، اس کو بڑا دلچسپ لگا، بڑا اچھا لگا۔ ابو جہل کو پتہ چل گیا، وہ پریشان ہو گیا،
یہ اگر چلا گیا ادھر تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی. اور نہیں بھائی تو اس کی بات نہ سن, ان کی بات نہ سنو. ابو جہل نے بڑا روکا تو یہ رک گیا. آگے پورا مرحلہ آئے گا کیسے آگے بڑھا, پھر یہ رکا ہے. اور جعلت له مالا ممدودا, اور میں نے اسے بہت زیادہ مال دیا. وبنین شہودا, اور ہرگز ایسا تو نہ ہوگا. انہ کان لآیاتنا عنیدا, بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے. سأرہقہ صعودا, ان قریب میں اسے جہنم کی مشکل گھاٹی پر چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر, بے شک اس نے سوچا اور بات بنائی. فقتل کیف قدر, تو وہ ہلاک کیا جائے اس نے کیسی بات بنائی. ثم قتل کیف قدر, پھر وہ ہلاک کیا جائے اس نے کیسی بات بنائی. ثم نظر, پھر اس نے دیکھا. ثم عبس وبصر, پھر ماتھے پر بل لایا اور منہ بگاڑا. ثم ادبر واستکبر, پھر اس نے پیٹھ پھیری و تکبر کیا. فقال, پھر کہنے لگا, ان ھذا الا سحر یؤثر, یہ قرآن صرف ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر, پھر بولا یہ تو قرآن صرف ایک انسان کا کلام ہے. کچھ قریب آیا مگر بھاگ لیا اور معاذ اللہ اس نے جادو قرار دیا. اچھا یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, بندے کو سمجھ آتی ہے مگر اندر کی نخوت آڑے آتی, میں کیوں مانوں. یا پھر دوست یار مروا دیتے جیسے ابو جہل نے اس کو مروایا. یہ بھی مسائل ہیں. انسان ان پریشرز میں آ کے وہ بات جو دل گواہی دے رہا حق ہے اس سے بھاگ رہا ہوتا ہے. اس میں بھی غور و فکر کرنے کے بڑے موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ, سأصلیہ سقر, ان قریب میں اسے جہنم میں ڈالوں گا. وما ادراک ما سقر, اور تمہیں کیا معلوم اے مخاطب کہ وہ جہنم کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے. لواحۃ للبشر, وہ کھالوں کو جھلسا دینے والی ہے. علیہا 19, اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں. اب یہ 19 کی تعداد بھی لوگوں کے لیے ایک فتنہ اور آزمائش بن گئی. فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ, اور ہم نے فرشتوں کو ہی جہنم کا داروغہ بنایا. وما جعلنا عدتهم الا فتنۃ للذین کفروا, اور ہم نے ان کی یہ تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے. ایک کافر نے کہا اچھا 19 ہیں, 17 کو میں نمٹا دوں گا, باقی 2 تم دیکھ لینا. معاذ اللہ, یہ تو اس کے لیے فطرہ بنا. پھر ماضی میں ہمارے ہاں اس 19 کے فگر پر بڑی لوگوں نے کیلکولیشنز کی. خلیفہ رشاد ایک شخص تھا, اس نے بڑی میتھمیٹکس کی کیلکولیشن کی, اتنی موٹی 500-600 صفحوں کی کتاب تیار کی, اور آخر میں کہتا ہے قرآن پورے کا پورا میری میتھمیٹکس پہ پورا اترتا ہے, 2 آیتیں صحیح نہیں. معاذ اللہ. اور بدبخت نے کیا کہا, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, حضور کی عظمت کا بیان. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات, کہ یہ ہٹا دو 19 پر پورا قرآن صحیح اترتا ہے. ملٹیپلیکیشن, ڈویژن, دس اینڈ دیٹ, اور بڑا ایک چرچہ ایک دور میں ہوا, بعد میں قتل بھی ہوا ہے. اس نے انکار کیا پھر قرآن حکیم کی ان 2 آیات کا. معاذ اللہ. تو یہ چکروں میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے ہمیں, یہ فتنہ بن جاتی ہے بات. فرمایا وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا, اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب, تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں. ویزداد الذین آمنوا ایمانا, اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں. ولیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار وہ یہ کہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ فرمایا. کذالک یضل اللہ من یشاء, اسی طرح اللہ جس کو چاہتے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. ویہدی من یشاء, جس کو چاہتا ہدایت عطا فرماتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو, اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکری للبشر, اور یہ جہنم کا بیان تو انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے. یہ ایک فتنہ ہے, آزمائش کا معاملہ ہے. ایمان والے کہتے سب اللہ کی طرف سے, اہل کتاب کی کتابوں میں یہ بات تھی, قرآن پاک میں بھی یہ بات ہے, وہ ایمان لائیں گے. جن کے دلوں میں نفاق کا روگ یا مرض ہے وہ انکار کریں گے, وہ فتنے میں مبتلا ہو گئے. وہ کلا والقمر, ہرگز جہنم کا انکار تو ممکن نہیں ہے. اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے, قسم ہے چاند کی. واللیل اذ ادبر, اور رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے. والصبح اذا اسفر, اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائیں. انہا لإحدى الکبر, بے شک وہ جہنم بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے. نذیرا للبشر, انسانوں کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر, اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکیوں میں آگے بڑھنا یا پیچھے رہنا چاہے. اب جو چاہے آگے بڑھے, جو چاہے پیچھے رہے, تمہارے اوپر ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر شخص ان اعمال کے بدلے گروی ہے
جو اس نے کما رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ جان اٹکی ہوئی ہے، نیکی لے کر آؤ، ایمان اور نیکی لے کر آؤ، بچا لو اپنی جان کو، اور نہیں تو پھنسو گے جہنم کے اندر۔ یہ ہے رہن کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، تو یہ رہن رکھی ہوئی ہے جان، ایمان اور نیک عمل لاؤ، چھڑا لو، جنت پالو، نہیں تو جہنم میں پھنسے رہو گے۔ پھر استغفر اللہ۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کی، مراد وہ بچا لیے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، وہ جنتوں میں ہوں گے اور سوال کرتے ہوں گے۔ اب جنت اور جہنم والوں کا مکالمہ بار بار قرآن پاک میں آئے، وسعتیں بہت ہے جنت کی جہنم کی، لیکن مکالمے ہوں گے۔ یتساءلون، سوال کرتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرمین سے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کس شے نے جہنم میں داخل کیا؟ سنیے جواب، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے نمازی کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ قرآن پاک میں، جہنم میں۔ حقوق العباد بہت اہم ہے بھائی، حقوق اللہ بھی اہم ہے۔ پہلے اللہ کا حق نماز ادا نہیں کرتے تھے، بے نمازی کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہنم میں۔ پہلا جواب، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یہ حقوق العباد کی کوتاہی۔ دوسرا جواب۔ تیسرا، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بھی فضول بحث کرنے والوں کے ساتھ مشغول رہتے تھے، اپنے وجود کا بھی حق پامال کیا، اس کو جہنم کے حوالے کرنے کے لیے بیکار باتوں میں لگا دیا۔ اللہ کا حق پامال، بندوں کا حق پامال، اپنا حق بھی پامال، یہ پامالی حقوق کی ہے تو جہنم ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہم پر یقینی بات یعنی موت آ گئی۔ یقین موت کے معنی میں، موت سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں، سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتا ہے موت کو اور مومن بھی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائے۔ نمازوں کی پابندی، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہم پر یقینی بات یعنی موت آ گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بدکے ہوئے وحشی گدھے ہیں۔ فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں، جیسے وحشی جنگلی گدھے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں، ان کا حال بھی کہ قرآن کی دعوت کو دیکھ کر بھاگنے، سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، معاذ اللہ۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دیے جائیں، ان کے گھر میں کتاب ان کو نازل کر کے دی جائے، معاذ اللہ۔ کلا، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ بل لا یخافون الآخرہ، حقیقت یہ کہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور اسی اللہ کی شان ہے کہ مغفرت فرمائے۔ تم کرو اس کا اختیار تقوی، وہ فرمائے گا تمہاری مغفرت۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔